ہاں، تو میرا نام ہے غلام دستگیر. تو میں نے کیا ہے NAD یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ 1990 میں. اس کے بعد میں KDA چلا گیا تھا. پھر وہاں سے میں امریکہ چلا گیا میشیگن یونیورسٹی ڈیٹرائٹ میں MS کرنے. تو آج کل میں ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی میں. تو اگر آپ کو کوئی کام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں، یا میں KDA میں رہ چکا ہوں تو KDA میں، یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، یا پاکستان انجینئرنگ کونسل میں، تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. یا پھر آپ کے گھر پہ یا پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کیا ہے تو آپ کو اسے قبضہ ختم کرانا ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں رینجر اور پولیس کے تھرو آپ کا جو بھی قبضہ ہے وہ آپ کو ختم کرا کے دے سکتا ہوں. تو آج کسی نے سوال کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن میں جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس پہ کوئی کمیشن ملتا ہے؟ تو لازم سی بات ہے، کوئی فری میں تو کام کرے گا نہیں. کمیشن تو مسٹ ہے. کمیشن کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. اب میرے سے کوئی بلڈر کہتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں گھر کا آرڈر دلوائیں ویلا بنوانے کے لیے، یا کوئی پلاٹ بیچیں یا خریدیں، تو اس پہ آپ کو کوئی بھی جو کمیشن ہوتا ہے بائنگ اینڈ سیلنگ پہ 1% ہوتا ہے. تو اگر آپ 500 گز کا گھر لے رہے ہیں، ویلا لے رہے ہیں ایریا میں 5 کروڑ کا، تو اس پہ 5 لاکھ روپے کمیشن ملے گا مجھے. 1.5 کروڑ کا ہے تو 1.5 لاکھ، 2 کروڑ کا ہے تو 2 لاکھ. اس کے علاوہ اگر آپ کا پلاٹ ہے، آپ اس پہ گھر بنوانا چاہ رہے ہیں، تو جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ ہے 3,000 روپے اسکوائر فٹ. تو بلڈر آپ کو اس کی کاسٹ پہ تو نہیں دیتا بنا کے، وہ لے گا 3,500 روپے اسکوائر فٹ کم سے کم. تو اس میں سے وہ 100 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے مجھے پیسے دے گا. تو اس سلسلے میں بھی آپ کا گھر 2,000 اسکوائر فٹ پہ ہے تو 100 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے آپ لگا لیں گے، 2 لاکھ روپے میرا کمیشن بنے گا. تو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو کام ہے نا، وہ ہر آدمی کام کرتا ہے پروفٹ کے لیے. تو کوئی بھی آدمی ایسے نہیں ہے کہ وہ جو بھی کام کرے گا وہ فری میں کرے گا. اب بلڈر گھر بنا کے دے گا تو 3,000 روپے اسکوائر فٹ اگر اس کی کاسٹ ہے تو وہ 3,500 روپے اسکوائر فٹ پہ آپ کو دے گا. اب اس میں سے اگر میں اس پروجیکٹ کو سپروائز کروں گا تو 100 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے وہ مجھے بھی پیمنٹ کرے گا. تو اگر کسی کا کوئی پلاٹ ہے، کیونکہ میں تو کوئی ایجنٹ تو ہوں نہیں، اب کسی کا پلاٹ ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ 200 گز کا ہے، 250 گز کا ہے، 300 گز کا ہے، 335 گز کا ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ جتنے بھی پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دی. اور اگر آپ ایگری کرتے ہیں اس سے مل لیں، اور اگر آپ اس سے خریدتے ہیں تو 1% کمیشن آپ مجھے دیں گے. تو اس طریقے سے ہے. یہ پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی میں نے ایدی ٹرسٹ کھولا ہوا ہے کہ میں فری میں کام کروں گا. اور لوگ جو ہے نا آنکھ بند کر کے بھی خرچہ کرتے ہیں، جن کے پاس بہت پیسہ ہے. 1,000 گز کا گھر بنوا رہے ہیں بحریہ میں، تو وہ بلڈر نے ان کو بولا بہت اچھا، یہ ایسے کریں گے ویسے کریں گے، ان کو ہائی کوالٹی کی فنیشنگ ہوئی، 4,500 روپے اسکوائر فٹ پہ بیچ دیا. تو 4.5 کروڑ کا انہوں نے حساب کتاب ڈال دیا. 3 کروڑ کا گھر بنے گا، 1.5 کروڑ کا منافع ہو جائے گا. تو اس میں سے اب 1.5 کروڑ میں سے 5-10 لاکھ روپے دینے میں بلڈر کو کیا پرابلم ہے؟ تو یہ ہے کہ آپ یہ دل سے خیال نکالیں کہ کوئی کام آپ کا فری میں کر دے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ آپ کے ایریا میں جائیں، جس سے خریدیں اس سے ملیں، اور اس کے علاوہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جائیں اور وہاں سے بھی اپنا کام کرائیں،
اور بحریہ میں آتے ہیں تو بحریہ کے آفس میں آئیں، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل میں اگر آپ کو کوئی کام ہے تو وہاں پہ بھی آفس میں جائیں۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں یہ بات کہ اگر آپ اس آفس میں نہیں جائیں گے تو آپ کو کوئی آپ کے ساتھ فراڈ چیٹنگ نہ کر دے۔ تو جب آپ آفس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو بھی کام آپ کا ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ اب بلڈر بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے خریدا 2 کروڑ کا، کسٹمر جس نے بیچا اس سے 2 کروڑ کا لیا اور آپ کو 3 کروڑ کا دے دیا، تو 1 کروڑ بنا کے چلے گئے۔ تو اگر آپ اس بندے سے نہیں ملیں گے جس کا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بلڈر نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھیں۔ اب اگر آپ بلڈر کو ایک پیسہ نہیں بنانے دیں گے، کاسٹ پہ بنانا ہے آپ کو گھر، تو آپ خود بنا لیں، تو بلڈر تو آپ کو فری میں نہیں بنا کے دے گا نا۔ یا بلڈر آپ سے 1 کروڑ کا گھر بنا کے دے گا آپ کو تو 1 کروڑ میں بنا دے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے، اس کو بھی اپنا گھر چلانا ہے تو اس کو بھی پیسے چاہیے۔ اور اگر بلڈر نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ مجھے آرڈر لا کے دو، اور 300 بلڈر ہیں اس وقت بحریہ ٹاؤن میں جو کام کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی بلڈر کے پاس، چھوٹے چھوٹے بیچارے بلڈر ہیں، ان کے پاس 4 گھر کا آرڈر ہے، 5 گھر کا ولاس کا آرڈر ہے، کوئی ایک آفس بلڈنگ بنا رہا ہے، کوئی ایک فلیٹ سائٹ بنا رہا ہے، بہت بڑے بلڈر ہیں، وہ بہت بڑے پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بلڈرز میں بھی یہ ہے کہ آپ کس بلڈر کے ہتھے چڑھیں، کیونکہ اس میں بھی یہ پرابلمز ہیں کہ آپ نے گھر بنانے کے لیے اپنا پلاٹ کا بلڈر کو دے دیا، وہ 2 سال میں بنے گا، 3 سال میں بنے گا، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ کوئی گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی 1 سال 2 سال 3 سال کی کہانی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے بن جائے گا۔ وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ بناتی ہے کن فیکون، ہو جا اور کائنات بن گئی۔ انسان کے اختیار میں نہیں، انسان جو ہے وہ اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ لیتا ہے۔ تو بلڈر آپ کو بولے گا 2 سال میں بناؤں گا تو وہ 3 سال میں بنے گا، اگر وہ بولے گا 1 سال میں بناؤں گا تو وہ 2 سال میں بنے گا۔ تو یہ ہے اس کا مسئلہ۔ تو اگر 200 گز کا گھر ہے، اب اس میں بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ بھائی گراؤنڈ پلس 1 اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ کی کاسٹ ڈبل ہوگی۔ آپ سنگل اسٹوری گھر بنائیں گے تو اس کی کاسٹ الگ ہوگی، اگر اوپر بھی بنائیں گے تو اس کی کاسٹ ڈبل ہو جائے گی، تو وہ بھی ایک ایشو ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جن کو بلڈر کے ہتھے نہیں چڑھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی پلاٹ ہے اس کو بیچ دیں اور پھر اس میں تھوڑے پیسے ڈال کے اپنا بنا بنایا ولا لے لیں۔ جیسے آپ اپنا پلاٹ بیچتے ہیں 1 کروڑ کا، اور 150 گز کا بنا بنایا ولا ہے 1.5 کروڑ کا، 50 لاکھ اور ڈالیں اور 1.5 کروڑ کا لے لیں اپنا۔ یا آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ 1 کروڑ کا، 1 کروڑ آپ کے پاس ہے، 1 کروڑ کا آپ پلاٹ بیچیں، 2 کروڑ ہو گئے، 2 کروڑ کا آپ 200 گز کا ولا لے لیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ولا بنوانا نہیں پڑے گا۔ اب چھوٹے سے چھوٹا بلڈر بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو منافع لے گئی۔ اب پہلے بھی اس بلڈر نے مجھے بولا تھا کہ آپ 4,000 روپے اسکوائر فٹ پہ بکنگ کریں، ولا کی جو بھی پلاٹ پہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، تو 4,000 روپے اسکوائر فٹ۔ تو میں نے کہا 3,000 روپے اسکوائر فٹ اگر کاسٹ ہے اور 4,000 روپے آپ پرائز رکھیں گے تو کوئی آرڈر ہی نہیں کرے گا، کیونکہ پھر وہ زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں۔ تو کمپٹیشن ہے کہ جس کا سستا جو بنا کے دے گا اسی سے لوگ بنواتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آپ چیزوں کو، اب لوگ جو ہے نا وہ اب اس کی، اب لازمی سی بات ہے 1% کمیشن ہے، لیکن آپ اگر اس کو بلڈر کو، اسٹیٹ ایجنٹ کو، آپ اس سیلر سے نہیں ملیں گے جس سے وہ خرید کے آپ کو دے رہا ہے، تو پھر وہ آپ کو ایگزیکٹ پرائز نہیں دے گا بلکہ وہ ہائی پرائز دے گا۔
اور یہی ملیر میں ہوا ہے ہاؤسنگ میں، عسکری 5 میں، کہ انہوں نے جس کا تھا اس سے 2 کروڑ کی ڈیل کری اور آگے 3 کا بیچ دیا، اور اس کو 3 لے کے 2 میں سے 1 دے دیا اور 1 کروڑ نکال کے لے گئے۔ اب اگر صحیح طریقہ ہوتا تو یہ تھا کہ 2 کروڑ کا 2 کروڑ کا اگر آپ سیلر سے ملتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ بھئی 2 کروڑ کی ڈیل ہے، تو ایجنٹ کو 2 لاکھ روپے آپ دے دیتے اور 2 کروڑ میں آپ لیتے تو آپ کو 98 کروڑ بچتے، 98 لاکھ بچتے، یعنی کہ 1 کروڑ آلموسٹ بچتے۔ تو یہ ہے کہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی جس بندے سے جب آپ کوئی چیز خریدیں تو اس سے ضرور ملیں، تو اس سے ملیں گے تبھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی بلڈرز کے چکر میں رہیں گے تو پھر مسئلے مسائل ہوں گے۔ تو جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو اس کو بولیں کہ بھائی میں یہ خریدوں گا اس سے جس سے کا یہ ہے، تو جب وہ آپ کو اس سے ملوا دے گا اور آپ اس کو پرومس کریں کہ آپ اس کو اس کا کمیشن دیں گے، تو 1% کمیشن ہے، تو اگر آپ 2 کروڑ کا لے رہے ہیں تو 2 لاکھ روپے آپ اس کو دے دیں جس سے آپ لے رہے ہیں۔ جو بھی آپ کو دلوائے گا اس کو تو کمیشن چاہیے نا، وہ تو فری میں کام نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب 3,000 روپے اسکوائر فٹ کاسٹ ہے، تو 1,000 اسکوائر فٹ کا اگر گراؤنڈ فلور بن رہا ہے تو وہ 30 لاکھ روپے کا بنے گا، تو بلڈر آپ سے لے گا 35 لاکھ 40 لاکھ روپے۔ اب وہ 40 لاکھ اس لیے لیتے ہیں کہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ آ جاتا ہے کہ وہ پرائز بڑھ جاتی ہے بعض دفعہ مٹیریل کی اور لیبر کی، اور پھر یہ کتنی دور بن رہا ہے، یہ تو 40 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، تو اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کاسٹ کو کور کرتا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے یہ نہ ہو کہ میں بنا کے دوں اور میری جیب سے پیسے نکل جائیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ 200 گز کا بھی ولا ہے، 250 گز کا جو ولا ہے وہ اس کی کاسٹ ہے، تو بلڈر جو دیتا ہے بنا کے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ کا، 1 کروڑ 70 لاکھ کا، اب اس میں اس کو 10-20 لاکھ 30 لاکھ تک منافع ہوتا ہے، تو وہ منافع بھی اس کا جب ہوگا جب وہ اس کاسٹ پہ بنے گا۔ اگر فرض کریں پرائز بڑھ گئی مٹیریل کی اور لیبر کی تو پھر وہ ہو جاتا ہے مسئلہ۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کافی دور ہے تو پھر ٹرانسپورٹیشن انوالو ہوتی ہے کہ وہ مزدوروں کو لے جانا لانا کام کرانا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو میں نے آپ کو دونوں آپشن دیے، ایک تو آپ بنا بنائے ولا لے سکتے ہیں جو بیریا نے بنایا ہے، اور ایک آپ کا پلاٹ ہے آپ اس کو بیچ دیں اور اس سے اس کے اندر جو بھی پیسے آپ کے پاس ایکسٹرا ہیں وہ ملا کے آپ وہ لے لیں ولا، 150 گز 200 گز 250 گز 300 گز 350 500 گز، بس یہ ولاس ہیں۔ اور بیریا میں لوگوں کے پیسے بڑے ہیں، یہ نہیں ہے 45 لاکھ کا 50 لاکھ کا انہوں نے بیریا نے دیا ہے، 45 لاکھ کا 150 گز کا ولا بنا کے بیریا نے ان کو دیا ہے جو ان کے کسٹمرز ہیں، اور یہ 1 کروڑ 70 لاکھ 80 لاکھ مانگتے ہیں۔ اور یہی حال 200 گز کے ولا کا ہے، 200 گز کا جو ولا ہے وہ 2 کروڑ 10 لاکھ روپے مانگتے ہیں، اور وہ 50 لاکھ روپے کا لیے انہوں نے۔ تو وہ میری بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی 2 کروڑ 10 لاکھ پورے چاہیے، 2 کروڑ بھی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پیپر ورک میں نے دیکھا تھا تو میں نے کہا بھائی یہ تو 50 لاکھ کا لیا ہے آپ نے، اگر 2 کروڑ 10 لاکھ آپ مانگ رہے ہیں تو اگر 2 کروڑ بھی کوئی دے رہا ہے تو 1 کروڑ 50 لاکھ تو آپ کے بن رہے ہیں، تو پھر بھی 2 کروڑ 10 لاکھ چاہیے ان کو۔ تو بس اللہ ہدایت دیں لوگوں کو۔ اب آپ بھی سوچیں کہ بھائی اگر میں 50 لاکھ کی کوئی چیز خرید رہا ہوں، میں نے 50 لاکھ کی کوئی چیز خریدی اور اب میں بیچ رہا ہوں اس کو، تو 2 کروڑ میں اگر بک رہی ہے تو 1.5 کروڑ آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس پہ مزید ہیں کہ آپ کو نہیں پورے 2 کروڑ 10 لاکھ چاہیے۔ تو اس وجہ سے بعض دفعہ یہ چیزیں بکتی بھی نہیں ہیں۔
تو اس لیے یہ ہے کہ یہ چیز ہو گئی کلیئر کہ اگر آپ 250 گز کا پلاٹ ہے آپ کے پاس اور آپ اس پہ ولا بنائیں گے تو وہ بنے گا 1,60,60,00,000 کا، اور اس میں 1,60,60,00,000 میں 1% کمیشن میرا ہوگا جو 1,60,000 بنتا ہے، اور جو بلڈر اس کو بنائے گا اس کو 20 لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا اس میں پروفٹ. وہ ایک 40 کا بنائے گا تو 1,60 کا آپ کو دے گا. تو ہر بندہ جو ہے اپنے پیسے بنا رہا ہے. اور اگر آپ کو، اور اس میں بھی خطرہ ہے، یہ بھی بتا دوں میں، بلڈر کے ساتھ آپ جب بک کرائیں گے تو اس میں بھی آپ کو خطرہ ہے. وہ یہ کہ آپ کو بولے گا 1 سال میں اور بنے گا 2 سال میں، تو اس میں بھی آپ پیمنٹ کرتے رہیں. اب وہ جو لاسٹ ٹائم میں نے پی ای سی ایم میں بتایا تھا کہ 100 کروڑ کا کانٹریکٹ ملتا ہے تو ان کو 100 کروڑ کوئی نہیں دیتا. پہلے گورنمنٹ نہیں دیتی 100 کروڑ پورے، ان کو 10 کروڑ دے گی، کام کرو، تھوڑا کام ہو گیا، ہاں اب جو پیسے ختم ہو گئے، ہاں چلو اب 20 کروڑ لے لو، 30 کروڑ لے لو. پھر کام شروع کرتے ہیں، پھر کام جو ہے 30 کروڑ کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا، پھر 50 دے دیں گے. تو اس طرح وہ دیتے ہیں. تو اسی طرح ولا کا بھی ہے کہ جب آپ بکنگ کریں گے تو 25% دیں گے، پھر آپ وہ بنائے گا تو تھوڑا بہت بنائے گا تو اس کے بعد پھر 25% دیں گے، پھر 25% دیں گے. تو اس کے پیسے آپ جب روکیں گے جبھی وہ کام کرے گا. اگر آپ نے اس کو پورے پیسے دے دیے تو وہ کیوں کام کرے گا؟ تو وہ بھی آپ نے قسطوں میں دینے ہیں تاکہ وہ کام کرے. تو اور یہ بھی ہے کہ کس بلڈر کے آپ ہتھے چڑھیں، کیونکہ اگر بلڈر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ بلڈر کے پاس کام زیادہ آ جاتا ہے. اب ان کے پاس کام زیادہ آ گیا اور مزدور کم ہے، لیبر کم ہے، سامان کا سپلائی کا مسئلہ ہے، اکوپمنٹ کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ کام آپ کا سال کا 2 سال میں ہوتا ہے. تو جب یہ آرڈر کر رہے تھے گھر تو کہنے لگے کہ آپ یہ بتا دیں. میں نے کہا بھائی یہ سال کہہ رہا 2 سال میں بنے گا، تو آپ دیکھ لو. تو یہ نہیں ہو کل کل کو آپ کھڑے ہو جاؤ کہ یہ کیا ہو گیا. اب یہ ہے کہ یہ نقشے جو ہیں بحریہ کے، یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپروو نہیں ہیں، یہ بحریہ کے ہی نقشے ہیں، بحریہ کے ہی بائی لاز ہیں. یہ بحریہ ہی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا گھر بحریہ کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں. تو اس کے نقشے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو بحریہ کے آفس میں جانا پڑے گا. پھر آپ اس کو بتائیں کہ یہ میرا پلاٹ ہے، اس پہ مجھے گھر بنانا ہے، تو وہ آپ کو نقشہ بتائے گا یا اپروو کر کے دے گا کہ یہ ایسے ایسے آپ بنا سکتے ہیں بحریہ کے اندر. بعض جگہ پہ بحریہ میں گراؤنڈ +1 کی اجازت ہے، بعض جگہ پہ گراؤنڈ +2 کی اجازت ہے. باقی جو بلڈر بناتے ہیں آفس بلڈنگیں تو وہ ہائی رائز اسٹرکچر جو ہے وہ اپنے خود بناتے ہیں. بحریہ سے بھی اپروول، بحریہ کے آفس سے اپروول لیتے ہیں. گراؤنڈ +25 کا فلیٹ بنا رہے ہیں، گراؤنڈ +10 بنا رہے ہیں، گراؤنڈ +8 بنا رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ اپروول لیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ چلتا ہے نظام. تو پھر میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا پلاٹ ہے بیچ دیں اور بنائے ولا لے لیں، تو اس میں آپ کو 2 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا. بلڈر بنا کے دے گا، پھر آپ کو ملے گا، وہ ایک بہت بڑی کہانی ہے. تو اس میں آپ کو ٹائم کم لگے گا کہ ادھر پلاٹ بیچا، اس کا چیک لیا، اس میں اپنا چیک جو باقی کا آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں وہ ڈالے اور ولا لے لیا. اب سستے میں سستی جو چیز اس وقت ہے بحریہ ٹاؤن میں، وہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس جو فلیٹس بنا رہی ہے. 700 اسکوائر فٹ کا فلیٹ ہے، وہ 3,000 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے آپ لگائیں تو 7 کو 3 سے اگر ملٹیپلائی کریں تو وہ 21 لاکھ روپے کا بنتا ہے. یہ اس کی کاسٹ ہے. اب یہ کہ یہ فائنینس بھی کر کے دے رہی ہے گورنمنٹ کہ آپ قسطوں میں پیسے دیں، تو وہ کاسٹ آپ کی 26 لاکھ ہو جاتی ہے. 5 لاکھ اس بات کے بھی ہیں. تو
تو 26 لاکھ روپے میں آپ کو یہ فلیٹ ملے گا. یہ ہے گراؤنڈ پلس 4، یعنی کہ گراؤنڈ پلس 5 بھی ہے. ہاں بیسیکلی یہ گراؤنڈ پلس 4 یہ 5 منزل ہوتی ہے، نیچے سے آپ کاؤنٹ کریں گے تو گراؤنڈ پلس 4 گراؤنڈ پلس 5 ہے یہ. اب اس میں بھی میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو سمجھائیں کہ بھائی گراؤنڈ پلس 5 میں بھی لفٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فلیٹ اچھے بنائے انہوں نے، نو ڈاؤٹ. 20 لاکھ روپے میں آپ کو ایسا فلیٹ بنا کے دے رہے ہیں جو 1 کروڑ میں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن مسئلہ اس کے اندر یہ ڈال دیا کہ انہوں نے پھر لفٹ کی جگہ نہیں چھوڑی ہے. زینہ اچھا بنایا، بہت خوبصورت زینہ بنایا. آپ کا 2 سال کا بچہ بھی ہے نا، پھڑ 5ویں منزل میں پہنچ جائے گا. لیکن پھر وہی انہوں نے حرکت کر دی ہے کہ وہ لفٹ کی جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے. جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لفٹ کی جگہ چھوڑنی چاہیے. اب لفٹ لگانے سے پھر کاسٹ بڑھ جائے گی، تو اس کاسٹ کو ایوائڈ کرنا ہے تو کر لیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم آپ زینہ جو ہے اس کے پیچھے جگہ چھوڑ دیں لفٹ کا ڈبہ بنا کے. تو جب پیسے ہوں گے لوگوں کے پاس، وہ خود ہی کنٹریبیوشن کر کے چندہ کر کے اپنی لفٹ لگا لیں گے. اب ہمیشہ تو آدمی جو ہے نا وہ 2 سال کا نہیں رہتا، وہ 100 سال کا بھی ہوتا ہے 98 ایئرس کے بعد. اور آپ جب اس میں جا کے رہیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی 50 سال کی عمر ہے، 60-70 میں پھر آپ کو پرابلم ہو جائے گی اترنے چڑھنے کی. تو اس چیز کو بھی اوائڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے لفٹ ضروری ہے. اب یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ عسکری 3 میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ لفٹ کی جگہ چھوڑی نہیں ہے. اب وہ بتاؤ لفٹ کیسے لگے گی؟ اب ایک آدمی 4تھی منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ زینہ صحیح بنایا انہوں نے. اب وہ اس کو جب یہ 70-80 سال کے بوڑھے ہو جاتے ہیں یہاں پہ، تو پھر ان کو پرابلمز ہوتی ہیں، وہ اتر نہیں سکتے. تو وہ کرتے یہ ہیں کہ پیچھے جو گھر آؤٹ سائڈ لفٹ لگاتے ہیں، وہ ایک ہی فلور کو سروس دیتی ہے، وہ لگاتے ہیں. وہ کمرہ جو ہے نا اس کے اندر آپ کو دروازہ بنا کے اور لفٹ لگانی پڑ جاتی ہے. تو آپ کا کمرہ بھی گیا، اور لفٹ جو ہے وہ تمام لوگوں کو سروس بھی نہیں دیتی ہے، وہ اسی کو دے گی جس کے گھر میں وہ لگائی گئی ہے. اور یہی حال اس کا ہوا ہے. عسکری 4 کا تو زینہ بھی ہے، اتنا بڑے اسٹیپ بنا دیے کہ وہ چڑھنا اترنا ہی عذاب ہوا ہے بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے. اور سائڈ لفٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. پھر وہی لفٹ جو ہے نا سائڈ میں لگاؤ، اس میں ایک کمرہ بھی جائے گا، اور یہ مسئلے مسائل رہیں گے. تو ابھی تو انہوں نے 600 فلیٹ بنائے ہیں، ابھی 3000 انہوں نے بنانے ہیں. تو یہ ہے کہ کوئی بھی جائے وہاں پہ بحریہ میں، ان کو ریکویسٹ کرے کہ بھائی ہمیں لفٹ نہیں چاہیے، لیکن لفٹ کی جگہ تو چھوڑ دو، تاکہ کل کل کو ہمیں لفٹ لگانی پڑے. تو یہ جو بیچ میں ڈبہ چھوڑ دو گے تو پھر جو بھی ہوگا لفٹ کی ضرورت ہوگی تو ہم لفٹ لگا لیں گے، اور اترنا چڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو یاد رکھیں کہ آپ جو بھی ولا بنائیں گے بحریہ میں، آج کی تاریخ میں اس کی جو کاسٹ ہے وہ 3000 روپے اسکوائر فٹ ہے. تو کچھ لوگ 3500 میں بنا رہے ہیں، کچھ لوگ 3300 میں کر لیتے ہیں، کچھ 4500 روپے اسکوائر فٹ بھی چارج کرتے ہیں. کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بیوقوف بناتے ہیں کہ فنیشنگ اچھی ہے. یہ دیکھو یہ 1000 گز کا ولا ہم نے بنایا ہے، 1000 گز کا ہاؤس، اس کو دیکھو کیا ٹائٹ فنیشنگ ہے اس کی. اور پھر یہ کہ وہ جو 1000 گز کا لیتا ہے اس کے پاس بھی 100 کروڑ پڑے ہیں تو اس کو بھی فرق نہیں پڑتا، 4-5 کروڑ نکال ہی دیتا ہے. اب غریب آدمی کی جیب سے تو نکالنا پیسے مشکل ہوتا ہے. تو 1000 گز کا اگر آپ 1000 گز پہ بنا رہے ہیں تو یہ 10,000 اسکوائر فٹ بنتا ہے. اور 10,000 اسکوائر فٹ کا مطلب ہے کہ 4,000 روپے اسکوائر فٹ پہ مطلب 4 کروڑ کی کہانی ہے یہ. اور 4,500 روپے اسکوائر فٹ سے بنا رہے ہیں تو 4.5 کروڑ روپے کی کہانی ہے. تو 1 کروڑ روپے جو ہیں لوگ دے دیتے فری میں. 3,500 روپے کی جگہ 4,500 روپے پر اسکوائر فٹ آپ پے کر رہے ہیں. تو ہر 1000 روپے پے کر رہے ہیں تو 10,000 کے ساتھ 10,000 اسکوائر فٹ پہ آپ کا گھر بن رہا ہے تو 1000 روپے آپ ایکسٹرا دے رہے ہیں، تو یہ بن گئے 1 کروڑ روپیہ ایکسٹرا.
تو یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے آپ ایسے نہیں لوٹائیں ہوا میں، تو اس کو لے کے آئیں 3,500 روپے. 3,500 میں بھی اس کو 500 روپے تو پر اسکوائر فٹ بچ ہی رہے ہیں. اب 500 روپے پر اسکوائر فٹ بچنے کا مطلب کیا ہے کہ 10,000 اسکوائر فٹ ہے، تو 50 لاکھ روپے تو بنا ہی رہا ہے. 50 لاکھ روپے اگر 1,000 گز کے گھر پہ بنا رہا ہے تو ناٹ بیڈ. اور وہ کاسٹ بڑھے گی تو 5-10 لاکھ روپے اور نکلیں گے اس کے، تو 40 لاکھ روپے اس کو بچیں گے. تو یہ ہے صورتحال. تو بڑا اچھا سوال تھا، مجھے بہت اچھا. میں نے کہا کہ بھائی میرا تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ میں جو ہوں کسی کو، میں تو کوئی ایسا ایجنٹ ہوں نہیں کہ لوگوں کو غلط مشورے دوں اور غلط پرائز انچارج کروں. میرے تو یہ لائن ہی نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی میں تو انجینئر ہوں، میں کوئی سیلز مین مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ کا تو آدمی ہوں نہیں، اور نہ ہی میرا کوئی چیٹنگ فراڈ کا کام ہے. تو ابھی بھی میرا مشورہ ہے کہ جو رائٹ انویسٹمنٹ ہے بحریہ کے اندر، وہ ہیں بحریہ کے جو گورنمنٹ آف پاکستان فلیٹ بنا کے دے رہی ہے. 700 اسکوائر فٹ کا فلیٹ ہے اور 21 لاکھ کا بنتا ہے کاسٹ پہ، اور 5 لاکھ اوپر سے آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ آپ پیمنٹ کریں گے انسٹالمنٹ میں. لیکن وہ کیش میں بھی دو تو وہی پرائز ہے. اب دیکھیں 26 لاکھ روپے میں آپ کو فلیٹ دے رہے ہیں، اور بحریہ 26 لاکھ روپے میں آپ کو 75 گز کا پلاٹ دے رہے ہیں. ابھی وہ ڈیل چل رہی ہے 13 لاکھ روپے ڈاؤن کر دیں اور 13 لاکھ روپے آپ قسطوں میں دے دیں. 26 لاکھ روپے میں ایک آپ کو بنا بنایا فلیٹ مل رہا ہے 700 اسکوائر فٹ کا، اور وہ 26 لاکھ روپے میں آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ 75 گز کا پلاٹ. پہلے وہ 30 لاکھ مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بحریہ کی پرائز ہے 22 لاکھ اور ایجنٹ کو چاہیے 8 لاکھ، تو 30 لاکھ روپے میں آپ کو مل جائے گا. اب دیکھیں فری کی ہاؤسنگ بھی ہے. بے نظیر کے نام سے ایک وہ بنایا ہے بے نظیر کے لیے، غریبوں کے لیے 120 گز کے پلاٹ. تو وہ 26,000 پلاٹ جو ہیں وہ 500 روپے کے دیے گورنمنٹ نے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے 2005 میں سندھ گورنمنٹ نے. اب اس میں 500 روپے میں دے تو دیا، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس 500 روپے میں وہاں پہ نہ پانی کا نظام آ سکتا ہے، نہ بجلی کا نظام آ سکتا ہے، نہ گیس کا نظام آ سکتا ہے، نہ وہاں پہ روڈ بن سکتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی اس پرائز میں. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب 500 روپے میں آپ نے 120 گز کا پلاٹ دے دیا. اب 500 روپے میں آپ دیکھیں تو 2 ٹائم کا کھانا آدمی کھا سکتا ہے. اگر آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو 250-300 کا کھا جائیں گے، تو 500 روپے میں 2 ٹائم کا کھانا چلتا ہے. اور 500 روپے میں 120 گز کا پلاٹ گورنمنٹ نے دیا ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نو ڈیولپمنٹس، کیونکہ ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں وہ 0 ہیں. تو 26,000 پلاٹ انہوں نے بے نظیر ہاؤسنگ میں دیے. تو اس لیے کاسٹ ضروری ہوتی ہے. اب جیسے KDL آ رہا ہے، KDL سٹی، تو 100 گز کا پلاٹ 1 لاکھ کا، 200 گز کا 2 لاکھ کا، 400 گز کا 4 لاکھ کا. تو وہ اتنی کاسٹ آتی ہے گورنمنٹ کی. 1 لاکھ روپے تو 100 گز پہ آپ سمجھ لیں گے وہ کاسٹ ہے اس کی، اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہے. اس میں بجلی، روڈ بنیں گے، سیوریج کا نظام ڈلے گا، پانی کا نظام ڈلے گا، پانی کی پائپ لائنیں ڈلیں گی، گیس کا نظام ڈلے گا، گیس لائنیں ڈلیں گی، جسے ہم اس انفراسٹرکچر کہتے ہیں. پھر اس میں انٹرنیٹ کے ٹاورز لگیں گے، پھر اس میں درخت لگیں گے، پھر اس میں مسجدیں بنیں گی، پھر اسکول بنیں گے، پھر کالج بنیں گے، پھر یونیورسٹیاں بنیں گی. تو پھر اس کے اندر آفس بلڈنگیں بنیں گی، پھر اس کے اندر فلیٹ بنیں گے، پھر اس کے اندر دکانیں بنیں گی، شاپنگ سینٹر بنیں گے، شاپنگ پلازا بنیں گے. تو اس سے ہیوج سیٹ اپ. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جو کاسٹ ہے تو آپ جب لیں گے جب بھی بنا کے دیں گے نا.
اب بلڈر مافیا جو ہے وہ کاسٹ پہ تو نہیں بنا کے دیتا، وہ تو پیسے لیتا، پروفٹ رکھے گا تو آگے دے گا نا بنا کے آپ کو۔ اگر وہ کاسٹ پہ بنانا شروع کر دے گا تو کیسے ہوگا؟ پھر تو وہ کیا کمائے گا اور کھائے گا کیسے؟ تو اس لیے یہ ہے کہ 3000 روپے پر اسکوائر فٹ کاسٹ ہے، اور جو بلڈر آپ کو بنا کے دے گا وہ 3500 روپے پر اسکوائر فٹ آپ کو چارج کرے گا، اور اگر 1000 اسکوائر فٹ ہے تو 35 لاکھ روپے، 40 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اور اگر گراؤنڈ +1 ہے، اوپر بھی بنا رہے ہیں، تو پھر آپ 40 لاکھ اور لگا لیں۔ تو 250 گز پہ اگر آپ بنائیں گے تو 1,60,60 لاکھ آئیں گے پرائس، 1,60,60 کی۔ تو یہ ہے کاسٹ۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی پلاٹ ہے تو اس پہ آپ اپنا اسٹیمیٹ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور اب میرا کمیشن ہے ہی 100 روپے اسکوائر فٹ، تو آپ سوچ لیں گے 2000 اسکوائر فٹ ہے کنسٹرکشن تو 2 لاکھ روپے مجھے ملیں گے۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی بلڈر یہ 300 بلڈر ہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ اچھا ہی بلڈر آپ کو ملے۔ اب یہ آ جاتا ہے کہ بلڈر کی ریپوٹیشن کیسے پتہ چلے گی آپ کو کہ کون سا بلڈر اچھا ہے؟ سب سے اچھا بلڈر ہے بحریہ ٹاؤن اٹسیلف۔ اگر آپ بحریہ کے آفس میں جائیں، اگر وہ آپ کو بنا کے دے گا تو وہ 100% آپ کو بنا کے دے گا، اور اس کی پرائز کم ہو یا زیادہ، اس میں سکون ہے آپ کو کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ بن جائیں، بنا بنایا آپ کو بہترین مل جائے گا۔ لیکن بحریہ آج کل بنا کے نہیں دے رہا، جس کو پلاٹ دیے ہیں وہ کہتا ہے کہ بلڈر سے بنواؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ بحریہ میں آپ جائیں اور اپنا نقشہ بنوائیں۔ نقشہ جو ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ آپ کا نقشہ جو بحریہ کے حساب سے کیسا نقشہ بنے گا، کتنی جگہ آپ کو آگے چھوڑنی ہے، کتنی پیچھے چھوڑنی ہے، کہاں پہ آپ گراؤنڈ +1 بنا سکتے ہیں، کہاں پہ آپ گراؤنڈ +2 بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے حساب سے بھی آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی بحریہ سے، اور بحریہ نے آپ کو کنسٹرکشن الاؤ کیا ہے نہیں کیا، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا کام کریں۔ تو اللہ کا نام لے کے جائیں بحریہ کے آفس میں، جو بھی آپ کا پلاٹ ہے، اور اس پہ آپ جو بھی ان کو کنسٹرکشن وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں، نقشہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو جیسا بھی وہ نقشہ بولتے ہیں ویسا نقشہ بنا کے بحریہ سے اپروو کرائیں، اور اس کے بعد اپنا کام کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میرے واٹس ایپ کا نمبر ہے 923132054413۔ اس کے علاوہ گھر کا نمبر ہے 021356517554۔ اس کے علاوہ ای میل ایڈریس ہے ghulamexpo12@gmail.com۔ اس کے علاوہ گھر کا ایڈریس ہے فلیٹ H23 بلاک 23 عسکری 3، تو یہ ہے جناح اسپتال کے سامنے۔ تو آپ عسکری 3 کی مسجد میں مجھ سے مل سکتے ہیں، اور گھر پہ مل سکتے ہیں۔